وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ یہ جن کو جلتے ہیں جو جس بات سے، وہ ان کو کدھر لے گئی وہ آپ نے سن لیا۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ اور سارے قرآن پڑھنے والوں کو راہ ملتی؟ قرآن کی آیتیں یہ لوگ ضرور پڑھتے ہیں، جلسوں میں بھی، تقریروں میں بھی، مگر نبی سے تعلق نہیں، منہ پر قرآن ہے، سینے میں نبی کا فیضان نہیں، کوئی اثر نہیں، ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن نبی کو نور کہہ رہا ہے، نہیں مانتے۔ قرآن نبی کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، نہیں مانتے۔ قرآن نبی کی شان بیان کر رہا ہے، نہیں مانتے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نبی کی شان طرح طرح سے، کتنی باتیں، سارا قرآن نبی کی نعت، ان کو سمجھ میں آتا نہیں تو قرآن سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جل رہے، سڑ رہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، آزما لینا، آزما لینا۔ ان کے پاس بیٹھ کر کسی کا ذکر کر لو، چلو سب سے برا کون ہے کائنات میں؟ پوچھ رہا ہوں، شیطان۔ شیطان کا ذکر کر لو، ارے شیطان کی بڑی قوت ہے، سب کی آوازیں سنتا ہے، کہیں گے بالکل سنتا ہے۔ سب کو دیکھتا ہے، کہیں گے بالکل دیکھتا ہے۔ انکار نہیں کریں گے، مانیں گے نا؟ ہر بندے کے ساتھ بالکل کہیں گے، ہر جگہ، ہر بندے کو، اکیلے میں ہو، محفل میں ہو، زمین پر ہو، زمین کے نیچے ہو، اوپر ہو، مانیں گے نا؟ پوچھ رہا ہوں، آزما لینا۔ کیمرہ لگا لینا، آج کل تو ہر ٹیلی فون میں کیمرہ ہے نا، کسی کو کہنا سیٹ کر لے، بات شروع کر دینا۔ شیطان کی بات، کائنات کا سب سے برا، اس کا ذکر کرنا، ساری باتیں مانیں گی کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس سے محبت ہے، اس کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ بٹ تعلق ہوتا ہے نا جس کا جس سے تعلق ہو، بہت اس کا ذکر کریں گے، مانتا جائے گا بالکل جی، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے جی، دل کا حال معلوم، کہیں گے بالکل، ہر بندے کا معلوم جی، بالکل معلوم، ہر جگہ معلوم جی، وہ پوری دنیا میں دیکھ رہا، کہیں گے دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہے، ہر جگہ، فوراً مانیں گے۔ باتیں کرتے 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 آپ کے منہ پر آ گیا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فیضان سے، اللہ کے کرم سے نبی حاضر ناظر، نبی بھی سنتے، فوراً کہے گا شرک، حرام، غلط۔ جب تک اس کی اپنے کی بات ہو رہی تھی مان رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی اس کو۔ نبی کا ذکر آئے گا فوراً انکار۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں، مجھے ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیا شیطان کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے؟ جواب دیجئے، اونچی کہہ لیجئے، نہیں، مہلت ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے ٹائم دے دیا، مہلت دے دی، اس کو ڈیوٹی ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں، کہیے اونچی، نہیں ملی، صرف مہلت ملی ہے۔ جس کو مہلت ملی ہے اس کی طاقت مانتے ہیں، اس کا اختیار مانتے ہیں۔ جس کو مہلت ملی، جس کو ڈیوٹی نہیں ملی، نبی کو تو ہدایت کا منصب ملا، شیطان کو غوا کا، گمراہی کا منصب نہیں ملا، ڈیوٹی نہیں ملی، مہلت ملی ہے، اس کے لیے مانتے ہیں۔ نبی کو تو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت کا منصب، ڈیوٹی دی ہے، نبی کا اختیار نہیں مانتے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ ان کے اوپر والی منزل بالکل خالی ہے۔
عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے. لے جاؤ ان کو جہاں مرضی لے جاؤ، انہوں نے بدلنا. آپ سوچو گے کہ شاید وہ ہمارے سلطان باؤ پہلے ہی فرما گئے، تمہیں آتوں تربوز نہ ہندے. تم آپ کے یہاں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اندرائن، بہت کڑوا ہوتا ہے. تربوز جیسا ہی ہوتا ہے مگر بہت زیادہ، اتنا کڑوا کہ کوئی چکھ سکتا، چکھ لے تو پتہ نہیں کتنے دن اس کا ذائقہ ہی نہ ٹھیک ہو، اتنا کڑوا ہوتا ہے. اور تربوز بڑا میٹھا. تمہیں آتوں تربوز نہ ہندے، او پاویں مکیوں پھیر لے آئیے. کعبے کا طواف کرا لاؤ، تمہیں کو تربوز ہو جائے گا. کانواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے، او پاویں موتی چوگ چگائیے. ہنس موتی کھاتا ہے، کوے کو کھلا دو گے وہ ہنس بن جائے گا. یہی حال ان کا ہے. کچھ کر لو انہوں نے ماننا، وہاں سے بھی پھرا لاؤ انہوں نے ویسا ہی رہنا ہے. کیا ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں نفرت نہیں دلا رہا. لوگ کہیں گے کہ جی ان کے خلاف، میں آپ کا ایمان بچا رہا ہوں. ان کے پیچھے لگو گے تو ایمان نہیں رہے گا، اور میں نہیں چاہتا کسی کا ایمان ضائع ہو. میں تو ان کو بھی کہتا ہوں آؤ سیدھے ہو جاؤ، آؤ تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا امام بنا لیں گے. اللہ جو نہیں مانتے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا داؤں جو اس نے چال چلی تھی کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے، کچھ فائدہ ہوا. اور بات یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، نبی کی شان پڑھو اس میں، اور یہ کہ اللہ راہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. آیت سن لیں، مزید گفتگو بعد میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور نصرانی اور آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. 5 کا ذکر آیا، کتنوں کا؟ اگر یاد ہیں تو بتاؤ. ابھی میں نے بیان کیا. شروع ہو جاؤ جی. پہلے ایمان والے، دوسرے یہودی، تیسرے ستارے کی پوجا کرنے والے، چوتھے عیسائی نصرانی، پانچویں آگ کی پوجا کرنے والے. یہ سارے جتنے ہیں ان کا فیصلہ کب ہوگا؟ یہ جو مشرک ہیں، پلید ہیں، سارے ان کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن. اللہ سے کچھ چھپا ہوا اونچی. آج یہ نہیں مان رہے، فیصلہ ہو جائے گا.
اور ان میں سے کوئی بھی سوائے اس کے جس ایمان والا ہے، جس کا صحیح عقیدہ ہے، وہ بچے گا، باقی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب آپ نے یہ تھوڑا سا بیان سن لیا، تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، میں نے اس میں ابھی تفصیل میں نہیں گیا، صرف خلاصے کے طور پر 2 باتیں کر رہا ہوں کیونکہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں اثر رکھا ہے، ہر شے میں۔ وہ بندہ جس کو عقل دی ہے وہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا لے، خدا کا شریک ٹھہرا لے، ان کی پوجا کرنے لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ کیا دے رہا ہے؟ نقصان۔ کل یہی بت اسی کو ملامت کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے تجھے کہا تھا کہ ہم کو پوچھ، تو نے پوچھا تھا۔ وہ وہاں پر ان کو بھی برا کہے گا، گالیاں دے گا، یہاں پوچھتے ہیں ان کو، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو برا کہیں گے۔ مسلمان کوئی بھی اللہ کے سوا، جتنے مسلمان ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نہیں، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی مزار کی، نہ کسی اور چیز کی، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں۔ ہاں اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی، مقدس جگہوں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم اور چیز ہے، اور تعظیم بھی وہی جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی کرتے نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو نہیں سن رہے تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی خسارہ۔ پھر اس کے بعد بیان ہے ایمان والوں کا، ایمان لا کر جنہوں نے نیکی کی ہے، اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں مزے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجر، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے جنت بنائی۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا و آخرت میں، اسے کہا کہ وہ رسی اوپر ڈالے اور اس کے ساتھ لٹک جائے، اپنے آپ کو پھانسی دے لے، جس بات کو کر رہا ہے، جل رہا ہے جس بات سے، جلتا رہے، نبی کا کچھ بگاڑ سکتا اونچی نہیں۔ یہ آپ نے بیان تھوڑا سا سنا۔ میں نے جو آپ پیغام دینا ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ چل گیا ماننا اللہ کو ہی ہے، مگر جب تک اس کے حبیب کو نہیں مانتے رب راضی ہوتا۔ بخشش اللہ نہیں دینی ہے مگر حبیب نے دلوانی ہے، حبیب کا دامن چھوڑنا، یہ دامن چھوٹ گیا تو پھر خدا ملے گا نہیں۔ جو خدا سے ملنا چاہتا ہے وہ اس کے حبیب کا دامن نہ چھوڑے، اس کو پکڑے رہے، انشاءاللہ بیڑا اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔